صحیح بخاری کی حدیث، وہ ایک شخص تھا گناہ کبیرہ کا مرتکبی سے سزا ہوتی تھی، بار بار سزا ہوتی تھی، صحابہ کرام نے اس کا حال دیکھ کر کے رکتا نہیں، ان پر لعنت بھیج دی کہ خدا لعنت کرے اس پر، اس کی خطائیں تھی، کچھ گناہ تھے، سزا پاتا تھا۔ میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، بیٹھے باہر نکل آئے، فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، وہ تو نافرمانی پر سزا بھگت رہا ہے بار بار، اس کو کوڑے لگتے ہیں، پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول، اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، تو حضور سے محبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیے، اسقلانی کو پڑھیے، عینی کو پڑھیے، دیگر کتب کو پڑھیے، قدماء کو، اور مسلم کے اندر امام قرطبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام ائمہ کو قاضی یاز تک سب کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کیا تھی۔ عمل تو آپ کے سامنے آ گیا، عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں، جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لعنت بھیجی، حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، لعنت نہ بھیجو، اس کے دل میں میری محبت ہے، اللہ رسول کی محبت۔ اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی۔ کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے، موطا امام مالک کی شروع میں ہے، شروع ہے بخاری میں ہے، شروع ہے مسلم میں ہے، اٹھا کے دیکھیے اس کے احوال اسماء و رجال کی کتابوں میں۔ اس شخص کی محبت کا یہ تھا صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دن بھر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، غم کی باتیں سناتا ہے، حضور سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں۔ جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں، وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑے۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں اس کو عقد قلبی کہتے ہیں۔ اعمال میں کمزور تھا، مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھے چہرے پاک پہ تھکاوٹ کے آثار آئے، کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا، بس ہنس پڑے میرے آقا، تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا، اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا۔ اور دوسری تفصیل اس کے اعمال کی، میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگالی اس حدیث کی شرح میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی، دوسری کل کتاب، کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے۔ دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کا، وہ بھی سن لیجئے۔ باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا، شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں، آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر حضور کے ساتھ، اور پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے، تھا کنگال، شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا۔ یہ اس کی محبت تھی جس کو فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ۔ اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا، اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر، یہ لینے آ گیا ہے۔ آقا پوچھتے تو بھئی میرے پاس کیوں لایا؟ حضور آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے لایا۔ یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور میرے آقا کریم ہیں یہ بھی پتا تھا۔ ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھ تھی کہ آقا کریم ہے، حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں آقا، میرے پاس تو پیسے کچھ نہیں، آپ ہی دے دیں۔ پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا، تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے۔ اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا۔ اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ۔ ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے؟ ہائے ہائے ہائے،
کوئی ناپ تول ہوتا ہے کتنے نفل پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنی تلاوت کرتا ہے؟ ارے محبت عقد قلبی ہے۔ اور رہ گیا بائبل کا لفظ دائیں جانب، وہ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا رہی ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ثم اقوم عن یمین العرش، اللہ کی دائیں جانب عرش پر میں کھڑا ہوں گا، اور خلائق میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقام کو پا سکے۔ اب یہاں بھی ایک تطبیق کر دوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو قیام کا ذکر آیا، فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا دائیں جانب، اور میں نے ساری حدیثیں اور روایتیں جلوس کی بیان کر دی کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے، تو کیا حقیقت ہے؟ قیام ہوگا یا جلوس ہوگا؟ کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر؟ دونوں درست ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کے عرش پہ کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی مقام ابدیت میں ادب خدا میں کھڑے ہوں گے، ادب الوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان ابدیت نہیں، ادباً خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، کرسی بڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے۔ جب رب جلوہ گر ہوگا تو اپنی شان ابدیت میں قیام فرما ہوں گے، جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا سونا کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ جا۔ حضور خود کھڑے ہوں گے، رب بٹھا دے گا۔ 100 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ پوری، میں نے اس کی تفسیر اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس کس باب میں کس کس حکم میں اکٹھا کیا۔ اللہ پاک فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ۔ بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے، اختتام پھر حدیث اور صحابہ پر کر دیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی، ومن یعص اللہ ورسولہ فردوہ الی اللہ والرسول۔ آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے، ہم چھوڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، لا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ ومن يحادد الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله وكذبوا الله ورسوله اذا دعوا الى الله ورسوله الغرض قرآن وَإِذَنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مجھے بتائیے، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی؟ اللہ کو کاہے کی اذیت؟ ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی، خدا کہتا ہے اس نے مجھے اذیت دی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے، یہ شان نزول ہے۔ اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا۔ بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بورڈ پڑھتے تھے، رمضان کے روزے سے پہلے، حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے۔ عید الاضحیٰ کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی۔ ارے تقدم فعل رسول پر تھا، حضور سے پہلے عمل کر دیا۔ رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو، کہا نہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو۔ خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور اب جوڑ کے ذکر کرے تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا ملا دیا۔ ارے کیا ملایا اس نے ہے یا میں نے؟ کس نے ملایا ہے؟ وہ جدا ہی نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے جو جدا کرے وہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ذلک بانہم ذلک بشاقوا اللہ ورسولہ وللہ عزت ولرسولہ ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے، سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں۔
باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا، محبت میں، ادب میں، رفاقت میں، بیعت میں، اطاعت میں، قربت میں، رضا میں، عطا میں، غنا میں، ہر شے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر ایک خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں۔ 7 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، کتنی؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال، 2 کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا، اسے کہا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے۔ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر 2 کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کی حدود کو توڑے، نہیں، دونوں کا ذکر کر کے حدودہ میں ضمیر واحد کی استعمال کی۔ وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے 2 کا ذکر کر کے، اور تثنیہ کی نہیں یوز کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، انفال، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ جانتے پھر اس نے یہ عقیدہ سمجھایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور عنہ نہیں فرمایا عنہما کہ دونوں سے منہ نہ پھیرو، نے فرمایا عنہ اس سے منہ نہ پھیرو، ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا۔ خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُمَا، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے، ائمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ عنہما تثنیہ 2 کی بات نہیں کی، 2 کا ذکر کیا اور بات 1 کی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کا رسول، تو چاہیے تھا لغت کے حساب سے کہ کہا جاتا اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں، when they call you, they invite you۔ ذکر کرتا ہے کہ اللہ and his prophet when he calls you، وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ 2 کو 1 کر دیتا ہے، ضمیر 1 کی استعمال کی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے۔ اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے، بخاری، ہم بخاری زندگی بھر بہت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے۔ میرے والد گرامی اپنے اور بزرگوں اساتذہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا، مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی، بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی۔ تو چنانچہ جب یہ آیت آئے گی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں کہ میں کنت اصلی من المسجد فمر بی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میرے پاس سے گزرے، کوئی کام تھا، مجھے آواز دی یا ابا سعید، مجھے بلایا، کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا، کوئی نفلی نماز ہوگی، تو میں نے جواب نہیں دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں، فقال ما مانا آقا ان تأتینی، جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں، تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا علم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول بلائیں، جس کام میں ہو چھوڑ کے آ جاؤ مصطفیٰ پر۔
قرطبی نے امام شافعی کا فتویٰ نقل کیا اس مقام پر، امام شافعی کا، فرماتے ان الصلاۃ لا تبطل امر رسول اللہ بالاجابۃ وان کان فی الصلاۃ، آقا بلا لے، نمازی نماز میں ہو صحابی تو لبیک کہہ کے آقا کی بارگاہ میں چلے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ارے لوگوں، صحابہ کرام کی توحید کو بھی دیکھو اور آج اپنی توحید کو بھی دیکھو۔ ہماری توحید جو ہم نے گھڑ لی وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز میں حضور کا دھیان بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور صحابہ کی توحید بتاتی ہے حضور کو تک لیں، کام میں چلے جائیں تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تم دھیان پر نماز ٹوٹنے کا خیال کرتے ہو، وہ حضور کی نوکری اور کام پر بھی نہیں توڑتے۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ توحید ان سے لو، عقیدہ رسالت صحابہ سے لو، ایمان صحابہ سے لو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے من گھڑت عقائد کے برتن توڑ دیں۔ جو ابو بکر و عمر اور عثمان والی کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ تھا، وہی حق ہے، اور قرآن اور سنت کو ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ تھا۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام سیدنا صدیق اکبر تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید آقا باہر آ گئے، حضور آ گئے، سمجھا کہ حضور آ گئے۔ فناکس ابو بکر علیہ کے بیل یسر الصفا، صرف اتنا جان کر کے حضور نکل آئے ہیں، ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا۔ نماز خدا کی ہو رہی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، یہ توحید ہے۔ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی حضور کی محبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے چہرے کو تکنے سے، حضور کی خاطر مصلی چھوڑ دینے سے۔ دھیان کیا رہ گیا؟ دھیان کیا ہے؟ دھیان کیا ہے؟ ان کا دھیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا گیان بھی مصطفیٰ تھا، ان کا وجدان بھی مصطفیٰ تھا۔ وہ حضور کے حال میں فنا ہو جاتے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ سمجھا کہ آقا تشریف لے آئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہاں تو سما ہی بدل گیا، سارا پلٹ گیا، تو ہمیں اشارہ کیا نتموا صلاتکم، نمازیں مکمل کر لیں۔ نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں، نہیں فرمایا کہ نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑھ لیں۔ چہرے بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوٹ گئے، سما بھی بدل گئے، تو فرمایا نماز مکمل کر لو۔ آقا نے تصدیق کی مور لگا دی کہ اس طرح مجھے تکنے اور مجھ میں محو ہونے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں کمال پہ پہنچتی ہیں، با کمال ہوتی ہیں۔ فرمایا پوری کر لو۔ پھر آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا سارا۔ اب تصور یہ ہے حضور کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں۔ میں آپ کو پیمانہ دے رہا ہوں، سارے ہی اچھے ہیں، میں تو سب سے ماڑا ہوں، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کس کا عقیدہ صحیح کس کا غلط، کون حضور کا وفادار اور کون تاجدار کائنات کا غدار، کس کی قبر اور آخرت میں بخشش ہوگی اور کون زنجیروں میں جکڑا جائے گا، یہ جاننا ہو تو دیکھا کریں کہ حدیث مصطفیٰ کی کتب سے چن چن کے حضور کی شانوں کی حدیثیں کون بیان کرتا ہے اور کون عمر بھر خطاب کرتا ہے اور چھپا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلام ہے تو آقا کی شان بیان کرتے کرتے تھکے گا نہیں، اور جو یہ حدیث عمر بھر آپ کو نہیں سناتا، یہ نہیں اس نے پڑھی نہیں، تو میں نے کوئی نئی بخاری نہیں بنا لی، کوئی صحیح مسلم نہیں میرے مطبع سے نہیں چھپی، بھئی یہ ساری دنیا میں وہی بخاری و مسلم ہے۔ اگر کوئی نہیں بتاتا نمازیوں کو تو سوال سوچنے والا ہے کیوں نہیں بتاتا؟ مقام مصطفیٰ کا عقیدہ صحیح نہیں۔ یا ابا بکر ما مانا کن تثبت زمرت، کیوں نہیں میرے حکم کی تعمیل کی؟ فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ سرکار پیچھے کھڑے ہو اور میں پشت کر کے آگے کھڑا رہا۔ ارے نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ تو آقا نے صحابہ کرام کو سکھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا ہو تو تالیاں نہ بجایا کرو، سبحان اللہ کہا کرو۔ گویا شریعت کا مسئلہ دے دیا کہ جائز ہے، نماز میں اس حد تک ادب کرنا بھی جائز ہے۔ اور صحابہ کرام کو یہ مقام مصطفیٰ کی معرفت تھی، یہ کس نے آداب سکھائے تھے؟ صحیح مسلم میں آتا انس بن مالک روایت کرتے ہیں میرے آقا کبھی حجامت کرواتے، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل،
امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث صحیح، آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا، نائی ہیئر ڈریسر، حجام، صحابہ اس کا طواف کرتے تھے ارد گرد جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے۔ ارے تم حضور کے طواف سے ڈرتے ہو تو حضور دے نائیاں دا بھی طواف کر دیتا، ہائے ہائے، وہ تو حضور دے نائیاں دا طواف کر دیتا۔ عقیدہ ایسا بناؤ کہ حضور دے نائیاں تے میراثیاں دا بھی طواف ہوئے۔ اور میں تو عمر بھر کہتا ہوں میں تو حضور کا میراثی ہوں، ہائے ہائے، کبھی میراثی قبول کر لیں، کبھی سگ قبول کر لیں، عمر بھر خدا کی قسم، عمر بھر جتنی عمر خدمت کی ہے دین کی اور حضور کے گن گائے ہیں، زندگی میں کبھی اس پوری محنت اور کاوش پر لکھا ہے یا بولا ہوں ایک پیسہ بھی کوئی ہدیہ نذرانہ کوئی ایک پیسہ نہیں لیا، حرام جانا ہے، صرف ایک چیز کا منتظر ہوں کہ جب ملاقات ہو قیامت کے دن تو کہہ دے او کتیا اچھی خدمت کی تھی، تیرے نال راضی ہیں، لب مسکرا پڑے اور کہہ دے کہ نوکرا کتیا تیرے تے خوش ہیں، تو چنگی نوکری کی تھی، بس ایک مسرت کے لیے زندگی لگا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ مقام مصطفیٰ۔ پاگل اونٹ سجدے میں گر جاتے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کہا آقا آگے نہ جائیے، پاگل ہو گیا ہے، یہ ٹکر مارے گا، کاٹے گا۔ فرمایا نہیں، مجھے نہیں کچھ کرتا۔ تشریف لے گئے، وہ زمین پہ بیٹھ کے سر رگڑتا ہوا سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پاگل بھی آپ کو پہچانتا ہے؟ آقا نے فرمایا سوائے بد عقیدے کے ہر کوئی پہچانتا ہے۔ فلما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ ابن جبل آئے، آقا کے سامنے سجدہ کر دیا۔ قال ما ھذا یا معاذ، آقا نے پکڑیا، فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا؟ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي ان نفعل ذلك بك۔ آقا میں شام گیا، میں نے دیکھا وہ اپنے بڑے عزت والے بڑے اونچے درجے والوں کو سجدے کرتے ہیں، میں نے عمر پر دیکھا وہ بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، تو آقا کائنات میں آپ سے بڑا کون ہے؟ اس لیے میرے دل میں آیا وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سجدہ کروں، سجدہ کر دیا۔ آقا نے فرمایا فقال رسول لا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها۔ جب یہ مقام عقیدے میں آ جائے تو پھر آقا علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت، حضور کی محبت خدا کی محبت، حضور کا ادب خدا کا ادب، آقا علیہ السلام کی حرمت خدا کی حرمت، حضور کی بیعت خدا کی بیعت، حضور کی طلب خدا کی طلب، حضور کی رضا خدا کی رضا، حضور کی عطا خدا کی عطا، حضور کا غنا خدا کا غنا، حضور کی قربت خدا کی قربت، حضور کی بے ادبی خدا کی بے ادبی، حضور سے منہ کا پھر جانا خدا سے مرتد ہو جانا۔ تو گویا عقیدہ اور ایمان کی جو پوری بنیاد ہے آقا علیہ السلام نے جو دی اور صحابہ کرام نے جو ہمیں سکھائی اپنے عمل سے، وہ شان آقا علیہ السلام کی یہ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اور مقام مصطفیٰ اگر کسی کا اس پر عقیدہ درست نہیں، میں نے بتا دیا کوئی شے، آپ نے بخاری مسلم کی حدیث سن لی، کوئی شے کام نہیں آئے گی، سارے گھوم کر مرکز و محور حضور کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے زور دینا مقام مصطفیٰ پر، شان رسالت پر، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ اور مبالغہ بھی سمجھ لیں اس وقت ہوتا ہے، بات سمجھ لیں، جب کسی کو اس کی شان سے بڑھا دیا جائے، مبالغہ ہوتا ہے، شان سے بڑھا دیا جائے۔ ہم امتی آقا کو آپ کی شان سے کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ حضور کی شان کو تو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بدبخت ہو گیا، وہ گھٹا تو سکتا ہے اپنے بدبخت قول میں، شان نہیں گھٹے گی، مگر بڑھانے کی جرت کس میں ہے؟ بڑھا تو اللہ نے دیا ہے، جب فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر شان کو کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو خدا بنائے وہ بھی کافر، جو رسول کو خدا بنائے بولیے وہ بھی کافر، اور جو رسول کو خدا سے جدا بنائے وہ بھی کافر۔ اس طرح آقا علیہ السلام کے عشق، محبت، ادب، تعظیم، توقیر کے تعلق میں اور مقام مصطفیٰ کی معرفت میں اس طرح جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر ہوگی۔
اس عقیدے میں کمزوری رہ گئی، کوئی شے قبول نہیں ہوگی، ہر شے خوارج کی طرح رد کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول کرے۔ بیان کیا ہے امام اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا اس حدیث کی شرح میں، یعنی محدثین بھی مانتے ہیں طریقہ عرفا کے معنی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک معنی جو ظاہر میں سمجھ آیا وہ تو وہی ہے جو ہم عرض کر چکے، اور عرفا کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء اور عرفا فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرما دی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت نصیب کس طرح ہو۔ منزل بیان کر دی نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، علماء خاص طور پر متوجہ ہوں کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس حال میں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ جب ایک ٹارگٹ بیان کر دیا جاتا ہے منزل، تو فوراً سوال ذہن میں آتا ہے کہ میں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہوں، اس منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو بتانے والے اب راستہ بھی تو بتا دیں کہ اس مقام تک کیسے پہنچا جائے۔ تو کیا حضور علیہ السلام کا کام فقط منزل بتانا ہے اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بتانا نہیں؟ منزل بھی حضور بتاتے ہیں اور وہاں تک پہنچانے کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ حضور یہ جو احسان کی منزل ہے کہ عبادت کی یہ حالت ہو کہ وہ نظر آ رہا ہے، اس مقام تک پہنچا کیسے جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے حصے میں اس کا جواب دیا، فرمایا کہ بندے اگر تو منزل احسان کو پانا چاہتا ہے اور عبادت اس حالت میں کرنا چاہتا ہے کہ محبوب کا جلوہ حسن تیری آنکھوں کے سامنے ہو، تو پھر سن لے فَإِن لَمْ تَكُن، یہ شرط اور صلہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن ترا ہو اکٹھا نہیں، بلکہ یہ شرط اور صلہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن ترا، اگر تو چاہتا ہے اس مقام پر پہنچنا تو سن لے فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تو خود نہ رہے تو ترا ہو، پھر اسے دیکھ لے۔ فَإِن لَمْ تَكُن، اگر تو خود نہ رہے، اپنے ہونے کو ختم کر دے، یہ جو محبوب کا جلوہ دکھائی نہیں دے رہا، تو حجاب دراصل تیری اپنی ذات راستے میں ہے۔ یہ تیرا ہونا یہ خود پردہ بنا بیٹھا ہے، یہ تیرا ہونا خود پردہ بنا بیٹھا ہے۔ جب تو ادھر چلتا ہے تو تیرا ہونا راستے میں حارج ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن، یہ جو انا، یہ جو میں کا بت تیرا اندر پل رہا ہے اور بار بار نگاہ تیری اپنے اوپر پڑتی، بس اگر تو خود کو ختم کر دے، خود کو فنا کر دے اور اپنے بشریت کے حجاب کو اور اپنی ہویت کے حجاب کو اور اپنے ہونے کے پردے کو چاک کر دے اور تو خود نہ رہے، تو پھر وہ نظر آ جائے گا۔ ترا، تو خود نہ رہے تو اسے دیکھ لے گا۔ غالب نے اب اس تصور کو غالب نے بیان کیا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، دبویا مجھ کو ہونے دے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بندے اس کے جلوے تو آشکار ہیں، وہ چھپا ہوا بھی ہے لیکن آشکار بھی ہے، اس کے جلوے تو آشکار ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں ہے، ہم تو جلوہ دکھانا چاہتے ہیں، لیکن تیرا اپنا ہونا اسے دیکھنے کی راہ میں حائل ہے۔ جن کی نگاہ بار بار اپنے اوپر پڑتی ہے وہی کہتے ہیں کہ جلوہ ممکن نہیں۔ واہ، جن کی نگاہ بار بار اپنے اوپر پڑتی ہے، جن کا اپنا انا اتنی بل چکی ہے، جن کی انا اتنی بل چکی ہے کہ اپنی انا سے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جلوہ ممکن نہیں، اور جن کی انا ختم ہو چکی وہ جب نگاہ اٹھاتے ہیں جلوہ کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ با یزید بستانی علیہ رحمت نے فرمایا کہ پہلے یہ حالت تھی کہ جب بھی اس کی تلاش میں نکلتا تھا، جب بھی، یہ بیان کرنے والے شیخ کامل، عارف کامل، سلطان العارفین، اور ان کے قول کو نقل کرنے والے، روایت کرنے والے بھی عارف کامل حضرت شاہ ولی اللہ محدث الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی کہ جب بھی اس کی تلاش میں نکلتا تھا،
ہر بار خود کو پاتا تھا، یعنی محروم رہتا تھا۔ فرماتے ہیں اب 20 سال کے عرصے سے حالت یہ ہے کہ جب بھی اپنی تلاش میں نکلتا ہوں ہر قدم پر اسی کو پاتا ہوں، اپنی تلاش میں نکلتا ہوں ہر گھڑی اسی کو پاتا ہوں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہالک و فانی ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، پھر مرد عارف جدھر نگاہ اٹھاتا ہے اسی کا حسن نظر آتا ہے، جدھر نگاہ اٹھاتا اس کا حسن نظر آتا، جو فانی ہے وہ فنا ہو جاتا۔ علامہ اقبال اسی تصور کو بیان کرتے کہتے ہیں کرا جوئی چرا در پیچ اتابی کہ او پیدت تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نبینی، تلاش خود کنی جز او نیابی۔ اے شخص تو پریشان کیوں ہے، کسے تلاش کرتا ہے، کس کی تلاش میں سرگرداں ہے، اور پیچ و تاب کیوں کھاتا ہے، کیوں پریشان ہے؟ کیوں پیدا تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو آشکار ہے، ناداں تو خود پردے کے نیچے، تجھے خود اپنی خبر نہیں، وہ تو آشکار۔ اور تلاش اوکنی، اگر اسے باہر سمجھ کر اس کی تلاش کے لیے نکلے گا کہ اسے تلاش کروں، جب تو نے کہا کہ اسے تلاش کروں تو اسے باہر جانا نا، تو جب اس کی تلاش میں نکلے گا تو ہر قدم پر خود ہی کو پائے گا، اور اگر اس کی تلاش کو چھوڑ دے، خود کو تلاش کر اور اپنی تلاش میں نکلے گا تو ہر قدم پر اسی کو پائے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچانا۔ علامہ نے اسی لیے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من کے سمندر میں غوطہ زن ہو تاکہ تجھے زندگی کا راز مل جائے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، بس اگر تو فنا ہو جائے، جب تک تو فانی نہ ہو تب تک باقی نظر نہیں آتا، تو خود فنا ہو جائے تو وہ نظر آ جائے۔ حضرت خواجہ اجمیر نے بھی یہی فرمایا، دلا بہل کے ریندان بزم عشق درا، لیکن یہ فنا کے دروازے سے گزر کر جلوہ یار تک پہنچنا یہ عقل کی مجلس میں نہیں، یہ بزم رندان عشق میں نصیب ہوتا ہے۔ دلا بہل کے رندان بزم عشق درا کہ جرائے شراب بقا دہند ترا، اگر بقا طلبی اولت فنا بائی کتا فنا نشوی رہنوی بری، اے دل اگر چاہتا ہے کہ تجھے بھی شراب بقا کا گھونٹ مل جائے تو آپ بزم عشق کے میخاروں کے پاس، اور بقا چاہتا ہے تو آپ پہلے فنا کے دروازے سے گزر، کہ جب تک فنا کی چھری نہ چلے بقا نصیب نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کی حالت جو بیان کی کہ تو عبادت اس حال میں کرے کہ اسے دیکھ رہا ہے، اور دیکھنا کیسے ممکن ہو کہ خود کو مٹا دے، کہ ذرہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ ذرہ خاک میں مل کر گل و گلزار، جب تک اپنی ہستی کو ختم نہ کیا جائے یہ جو غیریت پیدا کرتی تب تک محبوب کا جلوہ، اس کا قرب، اس کا وصال نصیب نہیں۔ اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا جھگڑا ہی سارا میں کا ہے، یہ تو جنگ ہی ساری میں کی ہے، اور کھیل ہی سارا میں کا ہے، اور دنگے فساد ہی سارے میں کے، اور یہی شیطنت، یہی میں شیطنت۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میں کو ضرب نہ لگے اور پھر وہ نصیب ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ جب تک اس میں کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر نہ پھینکیں، یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے، تب تک محبوب کا جلوہ، قرب اور وصال نصیب نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، رہ گئی اللہ کی ذات، وہ تو ہر گھڑی تجھے دیکھی رہی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ بات چونکہ ایک ذوق کی بات تھی آ گئی تو ارادہ میرا نہ تھا اس تفصیل میں جانے کا۔ محبوب کی بات ایسی بات ہے کہ چھڑ جائے تو ختم نہیں ہوتا، یعنی بات نہ چھڑے نہ چھڑے، چھڑ جائے تو صبح قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، یہ جو تیسری بات فرمائی احسان کی، یہی تصوف و طریقت۔ بس تصوف و طریقت اسی حال سے تو بحث کرتا ہے کہ بندے تیرے دل کو یہ حال مل جائے، تیرے دل کو یہ حال مل جائے، اس کے سوا تصوف اور طریقت کچھ نہیں۔ اب کہیے یہ تصوف و طریقت عین منشاء شریعت ہے یا غیر شریعت؟ اب فیصلہ آپ کر لیں، فیصلہ آپ کر لیں، عین منشاء شریعت ہے یا کچھ اور ہے؟ عین منشاء شریعت، بلکہ یوں کہیے یہ لذت شریعت، یہ لذت شریعت، یعنی شریعت کی
اور اسلام کی جو لذت ہے وہ طریقت ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ ایک پھل کھائیے جی، پھل کس چیز سے عبارت ہے؟ ابھی آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیلا ہے تو بتائیے کیلے کی اجزاء کیا ہے، تو آپ اس کا چھلکا گنیں گے، اس کے گودے کو گنیں گے، اس کے بیج کو گنیں گے، بس یہی کچھ ہوگا یا کچھ اور بھی ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا نا۔ آپ سے کہا جائے سیب کی اجزاء ترکیبی کیا ہے، کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹ سیب کے کیا ہے، آپ اس کے چھلکے کو بیان کریں گے، اس کے گودے کو بیان کریں گے، بیج کو بیان کریں گے، صحیح بات ہے، اور تو کچھ نہیں ہے نا اس کے اجزاء میں۔ آپ سے کہا جائے آم کی اجزاء کیا ہے، یعنی آم کس کس چیز سے ترکیب پاتا ہے، عبارت، آپ اس کی چھلکے کو، اس کے گودے کو، اس کی گٹھلی کو بیان کریں گے، اور تو کچھ نہیں ہے نا جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آم بھی چھلکا گودا گٹھلی ہوا، سیب بھی چھلکا گودا بیج ہوا، کیلا بھی چھلکا گودا بیج ہوا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان تینوں پھلوں کی ترکیب آپ نے بیان کر لی، اب ہم ان تینوں میں سے ذائقے کو نکال لیتے ہیں، کیا رہ گیا؟ کوئی کھانے کو تیار ہے؟ کیلا سارا کا سارا موجود ہے، چھلکا بھی ہے، گودا بھی ہے، بیج بھی ہے، اجزاء میں سے کچھ نہیں نکالا، سیب کی اجزاء میں سے کچھ نہیں نکالا، ہم نے آم کی اجزاء میں سے کچھ نہیں نکالا، پورا کا پورا آم موجود، پورا کا پورا کامل سیب اور کیلا موجود، کچھ نہیں نکالا۔ وہی ذائقہ نکالا نا، آپ نے تو ذائقے کو اس میں شامل کیا ہی نہیں تھا، آپ نے شامل کیا تھا ذائقے کو؟ بولیے، کیلے میں ذائقہ شامل ہے، کیلے کے اجزاء میں ہے شامل، کوئی ذائقے کا وجود ہے، کسی کو نظر آتا ہے؟ آپ یہی کہتے ہیں نا جی ان چیزوں کا وجود کہاں ہے، نظر نہیں آتا، تو جس کا وجود نہیں تھا ہم نے اسی کو نکال دیا۔ آپ نے شامل کیا تھا ذائقے کو؟ بولیے، کیلے میں ذائقہ شامل ہے، کیلے کے اجزاء میں ہے شامل، کوئی ذائقے کا وجود ہے، کسی کو نظر آتا ہے؟ آپ یہی کہتے ہیں نا جی ان چیزوں کا وجود کہاں ہے، نظر نہیں آتا، تو جس کا وجود نہیں تھا ہم نے اسی کو نکال دیا، باقی تو سب کچھ موجود ہے۔ تو کیلا کیوں نہیں کھاتے، آم کیوں نہیں چوستے، کیوں پھینک رہے ہیں اٹھا کر کیلے کو، آم کو، پھل کو؟ ایک لقمہ لیا، تھوڑا سا کاٹا اور چہرے کا رنگ بدلا اور اتوا کی پلیٹ میں رکھ دیا، بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، بھئی سارا کا سارا پھل موجود ہے، دل کیوں نہیں کرتا؟ وہی شے موجود نہیں جس کا وجود نہ تھا، وہی شے موجود نہیں جسے آپ نے جز نہیں مانا تھا۔ تو دوستو اجزاء کا ہونا اور بات ہے اور لذت کا ہونا اور بات ہے۔ اجزاء سارے کے سارے پائے جائیں اور لذت ذوق نہ ہو تو اجزاء کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، عقائد، شریعت کے سارے اجزاء پائے جائیں اور لذت تعلق موجود نہ ہو، جو تصوف و طریقت کا محاصل ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ بھئی یہ لذت شریعت ہے، طریقت کیا ہے؟ لذت شریعت، یہ حلاوت اطاعت ہے، اطاعت شریعت ہے، اطاعت اور اتباع شریعت ہے، اور اس اطاعت و اتباع سے جو کیف نصیب ہوتا ہے اور جو حلاوت وارد ہوتی ہے وہ طریقت، وہ تصوف ہے۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ سارے جزوں کا بڑا جز یہی ہے، بلکہ وہ سارے جز تھے یہ ان اجزاء کا ماحصل، یہ مغز ہے، یہ اصل مغز ہے۔ اگر یہ نہ رہا تو اجزاء ہو کر بھی نہ رہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقت شریعت سے جدا نہیں، شریعت کا جز ہے، لیکن ایسا جز ہے کہ ہر جز کا اعلیٰ جز ہے، نچوڑ ہے، لذت و حلاوت شریعت، مقصود شریعت۔ اب آپ سمجھ گئے بات، تصوف اور طریقت کیا ہے اور اس کا شریعت سے تعلق کیا ہے اور اسلام سے تعلق کیا ہے۔ اب بھول کر بھی یہ گمان نہ کیجئے کہ یہ جدا کوئی شے ہے۔ جس طرح ذائقہ پھل سے جدا نہیں ہے اور پھاڑے کاٹے تو نظر بھی نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا اور ہے بھی اندر، باہر بھی نہیں ہے، اور اس کے بغیر پھل نہیں رہتا۔ بالکل دوستو اسی طرح طریقت ہے بھی شریعت کے اندر اور تصوف ہے بھی شریعت کے اندر، اور آپ کو نظر بھی نہیں آتی، نظر والوں کو نظر آتی، نظر بھی نہیں آتی، لیکن ہو تو شریعت ہے، یہ نہ رہے تو شریعت بھی نہیں، کیونکہ مغز شریعت یہی ہے۔ اس لیے ہم نے سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہوئے آج اس موضوع کو اپنایا کہ سورہ فاتحہ جب یہ مغز شریعت ہے تو فاتحہ نے شریعت کی بات کی، آج مغز شریعت کی بات کرتے ہیں کہ
کہ سورہ فاتحہ سے طریقت کی تعلیمات کیا ملتی. یہ آج ہم نے طریقت اور تصوف کے بارے میں کچھ بنیادی اجمالی سا تصور آپ کو سمجھایا. اب انشاءاللہ جب دروس سے تصوف شروع کریں گے تو ان پر باقاعدہ گفتگو ہوگی. حاضرین محترم، قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا طریقت کا تصور تزکیہ کی صورت میں دیتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں. تو گویا طریقت اور تصوف یہ نفوس کی اصلاح سے بحث کرتے ہیں، نفس انسانی کی اصلاح سے بحث کرتے ہیں. تو طریقت اور تصوف کی بنیاد یہ ہے کہ انسانی نفس کی اصلاح کس طرح، چونکہ نفس انسانی بنیادی طور پر امارۃ بالسوء ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس انسانی ہے یہ برائیوں پر اکسانے والا ہے، برائیوں پر اکسانے والا. تو یہ امارۃ بالسوء. تو طریقت اور تصوف کا کام کیا ہے کہ یہ اس نفس کو برائی اور بدی کے رجحانات سے پاک کرتی، اصلاح کرتی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نفس کے اندر اصلاح طلب پہلو کون کون سے، وہ کون کون سی خرابیاں ہوتی ہیں انسانی نفس میں جو اصلاح طلب ہیں، اور طریقت انہیں ان کی اصلاح کر کے نفس کو پاک کرتی. تو نفس کی ان خرابیوں کو دیکھ کر پھر سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے کہ وہ ان خرابیوں کی اصلاح طریقت کے طرز پر کیا کرتی ہے. سورہ فاتحہ نفس کی خرابیاں کیا ہے اور پھر سورہ فاتحہ اصلاح کیا کرتی. تو نفس انسانی کی 3 خرابیاں بنیادی، ایک ہوس، دوسری غضب، تیسری شہوت. نفس انسانی کی کتنی خرابیاں ہیں؟ 3. بولیے، ہوس، غضب اور شہوت، یہ 3 خرابیاں. اور ہوس نفس کی وہ خرابی ہے کہ جو بڑھ جائے تو انسان میں شیطنت پیدا کرتی، شیطانیت کی صفت پیدا کرتی. ہوس یہ ہوا و ہوس، حرص و لالچ. اس کے بعد غضب، یہ نفس کی وہ خرابی ہے کہ بڑھ جائے تو انسان میں سبعیت پیدا کرتی. سبعیت یہ درندوں جیسی صفت پیدا کرتی. اس کے بعد شہوت، یہ وہ خرابی ہے نفس کی اگر بڑھ جائے تو انسان میں بہیمیت پیدا کرتی. یہ جو بہائم چوپائے ہوتے بہیمیت پیدا کرتی، یعنی کتا یہ اس قسم کے جو جانور ہیں وہ سبعیت میں آتے، اور چوپائے جو جانور ہیں وہ سارے بہیمیت میں آتے. تو نفس کی 3 خرابیاں ہیں. اگر ہوس کا اضافہ ہو تو شیطنت کی صفت آتی، غضب کا اضافہ ہو تو سبعیت کی صفت آتی، اور شہوت کا اضافہ ہو تو بہیمیت کی صفت آتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 نفس کی خرابیوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس کا جو طریقت کا کام ہے وہ تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ان خرابیوں سے پاک کرنا، نفس کی اصلاح کرنا، پاک کرنا. تو سورہ فاتحہ نفس کی ان 3 خرابیوں کی اصلاح کرتی، اور پہلی 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی نفس کی 3 خرابیوں کا علاج. پہلی آیت پہلی خرابی کا، دوسری آیت دوسری خرابی کا، تیسری آیت تیسری خرابی. اللہ اکبر، اللہ کے کلام کی کیا شان. تینوں پہلی آیتیں نفس کی 3 خرابیوں کی اصلاح. وہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیتیں تزکیہ نفس کے باب میں طریقت کی تعلیمات کا نچوڑ جامع. اس لیے کہ ہوس کیا ہے؟ نفس کی ہوس حرص اور لالچ. اور ہوس نفسانی اور حرص و لالچ انسانی، اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان ہر نعمت اپنے لیے طلب کرتا ہے. میں اب ہوس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. ہر نعمت چاہتا ہے کہ مجھے ملے اور دوسرے کو نہ ملے. یہ ہوس کی خوبی کہ مال وہ بھی مجھے ملے، عزت وہ بھی مجھے ملے، شہرت وہ بھی مجھے ملے، پیسہ وہ بھی مجھے ملے، طاقت وہ بھی مجھے ملے، اقتدار وہ بھی مجھے ملے، حسن وہ بھی مجھے ملے، تقریر وہ بھی مجھے ملے، علم وہ بھی مجھے ملے، دبدبہ روب ہر شے مجھے ملے اور دوسرے کو نہ ملے. ہوس اور حرص و لالچ کی خوبی یہی ہے کہ وہ ہر نعمت اور ہر خوبی اپنے لیے طلب کرتا ہے، دوسرے کو محروم کرنا چاہتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات، اگر کوئی نعمت دوسرے میں دیکھے، ہوس کی دوسری خوبی، کوئی نعمت دوسرے میں نظر آئے تو اسے حسد کرتا. کوئی خوبی اور نعمت دوسرے میں نظر آئے تو نفس کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے. یہ بھی ہوس کے باعث حسد کرتا ہے، اس کو تانا دیتا ہے، اس کو الزام دیتا ہے، اس کو تہمت دیتا ہے.
اسے بدنام کرتا ہے. وہ جو بدنامی کرتا ہے، تہمت دیتا ہے، الزام لگاتا ہے، سب کچھ اس کے پیچھے کیا فرما ہوتا ہے؟ نفس کا حسد، اور حسد کی بنیاد ہوس. حسد کی بنیاد ہوس. سو یہ پہلی خرابی ہے نفس کی جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، کہ انسان ہر نعمت اپنے لیے چاہے، دوسرے کے لیے نہ چاہے، اور جو نعمت کسی اور میں نظر آئے اس پر حسد کیا جائے، دل کو تکلیف ہو، گھٹن ہو کہ ہائے اسے یہ نعمت کیوں مل گئی. یہ ہوس. اب آئیے سورہ فاتحہ سے پوچھیں کہ تو نفس کا علاج اس خرابی کے حوالے سے کیا کرتی؟ سورہ فاتحہ کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو ہر ایک کو پالنے والا ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کہتی ہے کہ میں اللہ کی ربوبیت عامہ کا شعور تیرے قلب و باطن میں پیدا کر کے ہوس نفسانی کا علاج کرتی. کس طرح کہ جب قلب و باطن میں اللہ کی ربوبیت عامہ یعنی ہر ایک کا رب ہونا، ہر ایک کا پالنے والا ہونا، اور ہر ایک کو کمال تک پہنچانے والا ہونا. رب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر ایک کو کمال تک پہنچائے، اور کمال نہیں ملتا نعمت کے بغیر. جو ہر ایک کو نعمتیں دے، جو ہر ایک کو کمال عطا کرے اور ہر ایک کو پالے، ہر ایک کی پرورش کرے، وہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کہتی ہے کہ بندے اگر اپنے نفس کی اس خرابی کا علاج چاہتا ہے تو اس میری پہلی آیت کی حقیقت کو قلب و باطن پر وارد کر. قلب و باطن پر وارد کر، اور اللہ کے تصور میں یوں ڈوب کہ وہ ہر ایک کو پالنے والا رب ہے. اب خرابی کا پہلا رخ دیکھ. تو چاہتا تھا کہ مجھے ملے، اسے نہ ملے، اور جب تجھے تیرے اندر یہ تصور بیٹھ گیا کہ وہ میرا بھی رب ہے، اس کا بھی رب ہے، اور اس کا کام جہاں تجھے پالنا ہے وہاں اسے پالنا بھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تجھے دے اور اسے نہ دے؟ تو وہ چونکہ ہر ایک کا رب ہے وہ ہر ایک کو دے گا. تو اگر اس کے رب العالمین ہونے کی حقیقت شعوری سطح پر تیرے قلب و باطن میں جاگزی ہو جائے تو پھر جس میں بھی تو نعمت دیکھے گا اس کی نعمت میں تجھے رب نظر آئے گا. جس میں بھی کمال دیکھے گا اس کے کمال میں تجھے تیرا رب نظر آئے گا، اور اپنے رب کا حال اس کے کمال میں دیکھ کر تیرا قلب و باطن ٹھنڈا ہو جائے گا. جدھر دیکھے گا کہے گا یہ بھی میرے رب کا کرم، یہ بھی میرے رب کا کرم، یہ بھی میرے رب کی پرورش، یہ بھی میرے رب کی ربوبیت. تو اب جب ہر جگہ ہر ایک کی نعمت اور ہر ایک کے کمال میں تجھے رب کا جمال نظر آئے گا تو حسد کہاں رہا؟ پھر حسد بھی جاتا رہا. پھر جسے دیکھے گا دل خوش ہوگا، جسے دیکھے گا دل خوش ہوگا. بھئی کہیے ایمان سے، محبوب تو آپ کو اچھا لگتا ہے، محبوب تو اچھا لگتا ہے، لیکن جو محبوب کی تعریف کرتی ہو وہ زبان اچھی نہیں لگے گی؟ آپ کہیں بھی محبوب تو اچھا لگتا ہے لیکن یہ زبانیں میرے محبوب کی تعریف کیوں کرتی ہیں، میں ان کو کاٹ لوں گا. یہ محبت ہے؟ ارے محبت تو یہ ہے کہ 1000 زبان بھی محبوب کی تعریف کرے تو ہر زبان پیاری لگے. محبت کا تقاضا یہ ٹھیک ہے. اور پھر محبوب کی ساری نشانیاں پیاری لگتی. آپ کہیں محبوب تو اچھا لگتا ہے لیکن محبوب کے کپڑے، محبوب کا رہنا سہنا، محبوب کا گھر، محبوب کی زبان، محبوب کا وطن، محبوب کا علاقہ، محبوب کی نسبت، محبوب کی اولاد، محبوب کی آل، محبوب کی عطرت، محبوب کے یار، محبوب کے صحابہ، یہ اچھے نہیں لگتے؟ ارے ظالم یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت؟ محبوب سے محبت کی بات کرتا ہے اور محبوب کی اہل بیت کی بات نہیں کرتا. محبوب سے محبت کی بات کرتا ہے اور جو محبوب کے ساتھ رہتے ہیں ان یاروں کی بات نہیں کرتا. اگر محبت ہو تو محبوب کی ہر شے عزیز ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رب سے محبت ہو تو رب کا ہر مربوب بھی اچھا لگتا ہے، ہر مربوب بھی اچھا لگتا ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو رب پاؤ گے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. اگر تو اللہ کی ربوبیت عامہ کا تصور اپنے قلب و باطن میں جاگزی کر لے تو پھر جس میں جو نعمت دیکھے تو اس کی تو نعمت سمجھے گا ہی نہیں، تو رب کو کرم سمجھے گا. ارے ناداں، کبھی رب کے کرم پر بھی حسد ہوتا ہے؟
تو رب کسی پر حسد کرنے کا معنی یہ ہوا کہ تو رب کے دینے پر اعتراض کر رہا ہے، رب کے دینے پر اعتراض کر رہا ہے کہ رب نے اسے کیوں دیا۔ یہ حسد اس بندے پر تو اعتراض ہے ہی نہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کوئی چھین کر لیا ہے رب سے؟ قادر کون ہے، لینے والا یا دینے والا؟ بولیے، قادر کون ہے، لینے والا یا دینے والا؟ ارے جس کے خلاف تو حسد کر رہا ہے اس پر حسد کیوں کرتا ہے؟ اس پر اعتراض کر جو دینے والا، جو قادر ہے، جس نے دیا ہے، اس کو تو مل گیا، اس کو تو مل گیا۔ حسد اور اعتراض کرنا ہے تو اس پر کر جس نے دیا۔ اس نے کمال دیا کیوں؟ اس نے حسن دیا کیوں؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اس کے دست قدرت نے اسے ہنسی بنا دیا۔ اب اگر تجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ہنسی کیوں ہے تو اس غریب کا قصور کیا ہے؟ اس سے پوچھ جس نے ماں کے پیٹ میں حسن عطا کیا۔ یہ نعمتیں تو وہ دینے والا ہے، حسد اس پر کر، اعتراض اس پر کر جس نے عطا کیا۔ تو جب رب العالمین کی ربوبیت عامہ کا تصور تیرے دل میں جاگزی ہو جائے گا تو پھر سب حسد جاتے رہیں گے، پھر جس میں جو نعمت دیکھے گا تیرا دل باغ باغ ہوگا اور کہے گا، ہنسی کو دیکھ کر کہے گا یہ میرے رب کے حسن کا جلوہ ہے، طاقتور کو دیکھ کر کہے گا یہ میرے محبوب کی طاقتوں کا جلوہ ہے، عالم کے علم کو دیکھ کر کہے گا یہ میرے محبوب کے علم کا جلوہ ہے۔ تو جس میں جو کچھ دیکھے گا کہے گا یہ میرے محبوب کا جلوہ ہے۔ اگر ربوبیت عامہ کے تصور کو خالی زبان سے تلاوت نہ کر، یہ آیت خالی زبان سے تلاوت نہ کر، بلکہ اس آیت کے مضمون کو دل پر اتار، قلب میں اتار۔ اگر تیرے من پر، اس سے علامہ نے کہا کہ جب تک کتاب کا نزول من پر نہ ہو بات نہیں بنتی، اگر اس کو دل پر اتار لے تو نفس کی پہلی خرابی دور ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری خرابی کیا تھی؟ غضب، جس سے سبعیت پیدا ہوتی۔ غضب جو ہے، انسان جلال میں آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی آپ غضب میں آ گئے، اس نے آپ کا کہنا نہیں مانا آپ غضب میں آ گئے، اور پھر جس کے خلاف غضب دل میں پیدا ہوا اس پر برس پڑے، اس پر ہر نعمت کا راستہ روک دیا، جو دیتے تھے وہ بھی بند کر دیا، اور اگر بس میں ہو تو شاید زندگی بھی تلخ کر دے۔ تو یہ تو ہوتا ہے نا یار، اوروں کے ہاں تو کم، مذہبی حلقوں میں تو اللہ معاف کرے اور زیادہ ہے، مذہبی حلقوں میں اللہ معاف کرے، میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، کیونکہ میں تو اس لیے بات کہہ لیتا ہوں کہ مذہبی حلقوں کا نوکر ہوں، مذہبی حلقے والے اونچے لوگ ہیں، میں تو ان کا نوکر ہوں، لیکن نوکر چونکہ جانتا ہے گھر کے حالات کو، نوکر کا کام چونکہ ہر وقت گھر میں رہنا ہے نا، کام کاج کرتا رہتا ہے، تو اس سے بہتر کون جانتا ہے گھر کے حالات؟ وہ تو گھر والا ہوتا ہے، درون خانہ کے حالات جانتا ہے۔ تو میں اس لیے اپنی خرابیاں عرض کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، اپنے طبقے کی جس سے تعلق میرا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات کو نشانہ بنا رہا ہوں کہ میں ساری برائیوں کا اپنے آپ کو سب سے بڑا منبع سمجھتا ہوں۔ اللہ ہدایت عطا کرے۔ تو دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ غضب کے پیکر تو مذہبی حلقوں میں، الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ پاک نے محفوظ رکھ دیا ہو، وہ صلحاء ہر دور میں ہوتے ہیں اور آج بھی، اور ہزارہا کی تعداد میں ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے جنہوں نے مذہبی پیشوائی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، سب سے زیادہ غضب کے پیکر ہم ہوتے ہیں۔ یعنی دوسرے کا علم زیادہ دیکھا، آگ بگولا ہو گئے، دوسرے کی شہرت زیادہ دیکھی، غضب کی آگ میں بھڑک اٹھی، دوسروں کو پیچھے لوگوں کا رجحان زیادہ دیکھا، آگ غضب کی آگ میں بھڑک اٹھی۔ یعنی جو پہلو تھوڑا سا کسی کا زیادہ دیکھا، پھر ہم کوئی حد نہیں چھوڑتے، معمولی فتوے سے شروع ہوتے ہیں اور کفر کے گھر پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ اس وقت تک تو ہٹتے نہیں جب تک پکا کافر، مرتد، بے ایمان اور جہنم کے دروازے میں تکیر کے نام، اس وقت تک تو ہٹنے کا نام نہیں نہ لیتے۔ آخری حد جہنم کے دروازے سے گزار کر اندر دھکا دے کر اس کو ستیہ ناش کر دینا، یہ آخری حد ہے ہماری، یہ غضب کی علامتیں۔ تو نفس کی دوسری بری خرابی غضب، کہ جس کے خلاف غضب ہوا ساری رحمتوں کے دروازے بند، اور وہ لوگ، وہ مذہبی حلقے کے لوگ، وہ علماء جو صرف ظاہر علم کے پرستار نہیں ہیں، جن کا تعلق، جن کی نسبت طریقت والی بات کے ساتھ بھی، جو خالی عقل کے پیکر نہیں بلکہ مولا روم کے خادم، جو عشق کی راہ پر چلنے والے بھی ہیں، وہ نفس کا علاج کرتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کی دوسری آیت
اس کا علاج کرتی ہے الرحمن الرحیم۔ اگر نفس کے غضب کا علاج کرنا ہے تو رب کی رحمت کے مضمون کو دل پر وارد کر، رب کی رحمت کے مضمون کو دل پر وارد کر۔ سو وہ جو علماء حق ہوتے، جو صوفیاء ہیں یا صوفیاء کے خادم ہیں، جو اس تصوف طریقت روحانیت کی راہ پر چلنے والے، وہ اللہ کی رحمت کے مضمون کو دل پر وارد کرتے ہیں، دل پر وارد کرتے ہیں۔ اور جب مضمون رحمت دل پر وارد ہوتا ہے تو انہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب رحمان و رحیم ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو اسے غضبناک کرتا ہے شرک کر کے، معاذ اللہ گالی دے کر، عبادت نہ کر کے، کفر کر کے، وہ اس کا رزق بھی بند نہیں کرتا۔ اللہ، اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ ادھر بندہ کھڑا ہوا بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اس کی توحید کا کھلا انکار کر رہا ہے، اور دو ٹوک زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں رب کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، اور کہے جا رہا ہے کہ مجھے رزق رب نہیں دیتا، معاذ اللہ، میں تو رزق فلاں جگہ سے دیتا ہوں۔ ارے اس کے رازق ہونے کا زندگی بھر قربان جائیں تیری رحمت کی عظمت پر، زندگی بھر اس کے رزق کا انکار کرتا ہے، اور پھر وہ وہی رزق بھی بند نہیں کرتا، رزق پھر بھی جاری رہتا، اور جو اسے شافی نہیں مانتا اس سے شفا بند نہیں کرتا، اور جو اسے حیات دینے والا نہیں مانتا اسی لمحے اس کو موت نہیں دیتا۔ ورنہ اگر وہ ان باتوں سے غضب میں آ جائے تو ادھر رزق کا انکار کیا، رزق کے دروازے بند، اس کی شفا کا انکار کیا، موت وارد، انسان ایک لمحہ نہ رہ سکے، انسان کا ہونا اس کے کرم سے ہے، اس کی کرم کی نگاہ ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو سب وجود عدم سے بدل جائے، کچھ نہ رہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اتنا بڑا قادر رب، ہم تو جو چاہیں کچھ کر نہیں سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے تب بھی بہت کچھ کرنے پر تلتے رہتے ہیں، اور وہ جو فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، جسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور جو چشم زدن میں چاہے تو کائنات کے وجود کو عدم سے بدل دے، ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بندہ، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے؟ ارے وہ بے حیثیت بندہ اس سے ٹکر لیتا، اس کے مضمون رحمت کا عالم یہ ہے کہ اس سے بھی اپنی رحمت کو بند نہیں کرتا۔ بس اسی طرح فرمایا سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ جل مجدہ نے کہ بندے اگر نفس کی غضب والی آگ کو بجھانا چاہتا ہے تو سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کا مضمون وارد کر، دل پر اللہ کا مضمون رحمت وارد کر، اور یہ جان کہ میں اس رب کا بندہ ہوں کہ جسے بندہ غضبناک کرے پھر بھی رحمت بند نہیں کرتا، تو وہ بند کر سکتا ہے پھر نہیں کرتا، تو میری تو حیثیت ہے۔ اس لیے اگر تجھے کوئی غضبناک کرے بھی تو اس کو رحمت سے بدل دے، اس کو رحمت سے بدل دے، اور غضب کی آگ کو بجھا دے، غضب کی آگ کو بجھا دے۔ منتقم اللہ کی شان، منتقم اللہ کی شان، گرفت کرنا، پکڑ لینا، انتقام لینا مولا کا کام۔ بندہ عاجز ہے، ناقص، یہ کیا انتقام لے گا؟ تو اپنے رب کا مضمون رحمت اپنے قلب و باطن پر یوں وارد کر کہ تو بھی سیئہ کو حسنہ سے بدل، سیئہ کو حسنہ سے دفع کر، اس کے ظلم کو جو تیری ذات پر ظلم ہو، جو ظلم بندے کی ذات پر ہو نجی، اس ظلم کا خاتمہ جواب دے رحمت سے، اپنی محبت سے، شفقت سے، عفو درگزر سے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کا طریقہ پکڑ اور معاف کرنا سیکھ، اور جاہل اور اکھڑ لوگوں سے اعراض کر، نظر پھیر لے، درگزر کر، اور والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خادم سے غلطی ہو گئی، آپ غضب میں آ گئے، غضبناک ہو گئے، غصہ آ گیا، اور وہ اہل بیت نبوت کا پروردہ نوکر تھا۔ جب چہرہ اقدس پر غصے کے آثار دیکھے اور قریب تھا کہ آپ ناراض ہو کر کوئی سزا تجویز فرماتے، اس نے عرض کیا، قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے عرض کیا، والکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً آپ کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ اللہ والوں کا